السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سفیان۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آیت الکرسی کی فضائل کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کر دی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں سے لپ یعنی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لینا بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی، تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں نے اس کا انتظار کیا اور وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا، تو میں نے اسے کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے پھر سے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی، تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے پھر جھوٹ بولا اور وہ پھر واپس آئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تیرا آنا یہ تیسری مرتبہ ہے، تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھاؤں گا، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ پس جب میں صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا، جب تم اپنے بستر کی طرف قرار پکڑو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا، اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے 3 راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں شیطان نے خود اپنی آپ بیتی بتا دی اور اس کی تصدیق زبان نبوت سے بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب اس عظیم آیت کی فضیلت نصیب فرمائے اور ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے قبل اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔